بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بہت بڑی خبر ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے قاضی فائز عیسیٰ اینڈ کمپنی کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، مریم نواز اور ٹولے کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ جنگ جیو سے لے کر پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سب رگڑے گئے ہیں اور بری طرح بے نقاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 دن سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ایک مذموم پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور کس طریقے سے وہ سارے کردار جو ہے قوم کے سامنے آئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو ایک اور بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پی ٹی آئی کے سبطین خان سپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی کے اندر نئے سپیکر کا انتخاب تھا۔ مسلم لیگ نون کے متعدد لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی ہارے گی اور مسلم لیگ نون کا سپیکر آئے گا۔ یقینی طور پر چونکہ یہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے سپیکر کا انتخاب ہوتا ہے، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ بڑی پریشانی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کا سپیکر آ جائے اور مزید جو کرائسس ہے وہ پنجاب کے اندر پیدا ہو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی حکومت ہو، اور یہ آئے روز جو ہے اس طرح کا دنگا فساد اور یہ سارا جو کھیل ہے وہ کھیلتے رہیں۔ لیکن 10 ووٹوں کی برتری سے سبطین خان سپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ لیکن اب حمزہ شہباز وہ رونی شکل بنا کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے، چونکہ اس کے اندر کچھ ایسے بیلٹ پیپر چھاپے گئے جس کے اندر سیریل نمبر جو ہے وہ ایک طرح کا تھا، ووٹ جو ہے اس کو قابل شناخت بنایا جا سکتا تھا۔ 4 جو ووٹ ہیں وہ لے کر بیلٹ پیپر بھاگے بھی ہیں رانا مشہود، ان پر یہ الزام لگا، لیکن جب رزلٹ آیا ہے تو یہ پی ٹی آئی نے ون کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تاکہ اب کم از کم جو پنجاب کی سطح پر ایک گورنر جو ہے وہ اپنے طور پر چند دن کی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب پرویز الہی اور اتحادی یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب جواب دہ ہوگی عوام کو۔ اگر کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہوگی تو اب ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ان پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ پرویز الہی نے تمام نئی بھرتیوں پر پابندی لگا دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو سیلاب زدگان کے علاقے ہیں وہاں پر ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اور جو دوست وہاں سے قریب سے سن رہے ہیں وہ ضرور اس حوالے سے جہاں جہاں سیلاب ہے اس وقت پاکستان کے اندر مزید پھیل رہا ہے تو آپ ضرور اپ ڈیٹ رکھا کریں، تاکہ جو مظلوم لوگوں کی آواز ہے وہ حکومت وقت تک پہنچا سکیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس تھا گزشتہ روز، اور ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی کے اندر، چونکہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے ٹوٹل 9 اراکین ہوتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 نئے ججز کا تقرر کیا جانا تھا۔ یہ 28 جولائی یعنی کل یہ اجلاس تھا، اور اس اجلاس کے بعد ایک ایسا تاثر قائم ہوا کہ جو نام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پیش کیے ہیں اب وہاں پر جو ہے 5 نام 5-4 کے ساتھ ان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اعلامیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جاری ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مزید غور کے لیے اجلاس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اور ہم نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط لکھ دیا، اور ان کے جو حامی صحافی ہیں وہ بیسیکلی ایک مریم گروپ کا ٹولہ ہے صحافت کے اندر، انہوں نے اس کو خوب اچھالا۔ شاہزیب خانزادہ نے رات کو پروگرام کر دیا اور جئی تئی کر دی جسٹس عمر عطا بندیال کی۔ تو میں آج بھی سوچ رہا تھا اس پر پروگرام کرنا تھا، لیکن مجھے بھی لگا کہ یہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ لیکن اب یہ پورا معاملہ کھلا ہے جب یہ پراپیگنڈا ہوا کہ یہ تو مسترد ہو گئے تھے اور چیف جسٹس صاحب ہار گئے تھے، دوسرے جیت گئے تھے، تو اس کا مریم نواز ٹولے نے جیسے پراپیگنڈا میڈیا پر کیا، تو آج بالآخر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حکم پر یہ جو ہے ایک آڈیو باقاعدہ طور پر وہ لیک کر دی گئی ہے، پبلک کر دی گئی ہے، تاکہ عوام جو ہے براہ راست سن لے۔ ایک تو جسٹس طارق جو ہے انہوں نے بھی یہ اس طرح کا ایک خط لکھ دیا کہ جناب یہ تو مسترد ہو گئے تھے۔ تو اب یہ جو پوری آڈیو آئی ہے اس نے پوری گیم کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے 5 ججز کا اس نے تقرر کرنا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے نیکسٹ جو منتھ ہے اگست کے اندر ریٹائر ہونا ہے۔ 4 ججز جو ہے وہ اس وقت اسامیاں خالی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز، منصور علی شاہ، سردار طارق، اور ایک ریٹائرڈ جج ہیں
سرمد جلال عثمانی، یہ اس کے ممبر ہیں، اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے۔ تو 9 اس کے ممبر ہوتے ہیں، کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جو نام پیش کیے گئے چونکہ چھٹیاں تھی اور وہ سینیارٹی کے بنیاد پر ایک اختلاف جو ہے وہ پیدا ہے ججز کے مابین۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور چند ججز کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں جو اچھی کارکردگی والے، قابلیت والے، جو ہائی کورٹ کے اندر اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، ہمیں ان ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لانا چاہیے، جبکہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے، چند ججز کا بھی، قاضی فائد عیسیٰ کا اور باقی چند ججز کا، کہ یہ ہمیں جو ہے سینیارٹی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے جو چیف جسٹس ہوں گے ہائی کورٹس کے، وہ پرموٹ ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو اطہر من اللہ ہیں، ان کو بھی کوشش کی گئی بعض لوگوں کی طرف سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان کے جج کے طور پر کنسیڈر کیا جائے، لیکن وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ اس پورے معاملے کو لے کر ایک پورا ٹولہ ہے جو رپورٹرز کے روپ کے اندر وہاں پر موجود ہوتا ہے، کچھ تو جینون رپورٹرز ہیں، لیکن کچھ مریم گروپ جو ہے اس کی خوشنودی کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس وقت یہ واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کے مابین ایک ڈویژن پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تو قاضی فائد عیسیٰ نے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ایک خط لکھ دیا جس کے اندر انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب چونکہ اب چھٹیاں تھی، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، اور جب آپ نے دیکھا کہ میں بھی نہیں ہوں تو آپ نے یہ اجلاس بلا لیا ہے۔ تو ان کو چونکہ ویڈیو لنک پر لے لیا جو غیر حاضر تھے، اور ججز کی اسامیاں خالی نہیں چھوڑنی۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ پہلے یہ کیسز کا بہت برڈن ہے اور ہمیں فوری طور پر یہ تقرریاں کرنی چاہیے تاکہ ہم جو کیسز ہیں ان کی تعداد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کم کر سکیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ناموں پر غور ہونا تھا، یہ اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے، لیکن یہ پراپیگنڈا اب ناکام ہوا ہے، اور ناکامی اس طرح ہوئی ہے اس کی کہ یہ آڈیو جب لیک ہوئی ہے اور بلکہ پبلک کی گئی ہے تو اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ بھائی یہ تو اجلاس مؤخر ہوا تھا، اور پچھلے تقریباً 1.5 دن ہو گیا کل سے اور پرسوں سے ایک پراپیگنڈا جو میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا تھا، مخصوص صحافی، پھر پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور یہ سارے جو لوگ ہیں وہ آ گئے میڈیا پر باتیں کرنے لگے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر نون لیگ تنقید کرنا شروع ہو گئی۔ انہیں ایک بہانہ مل گیا کہ چونکہ چند دن پہلے ڈپٹی اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہے ان کی رولنگ اڑائی گئی ہے، تو چاروں طرف سے یہ لوگ عمر عطا بندیال پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن اب جو آڈیو آئی ہے تو اس کے بعد یہ پوری جو کہانی ہے وہ تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ایک اعلامیہ جاری کیا گیا پھر سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے، اور کہا گیا کہ چیف جسٹس کی ہدایت پر PRO سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن پر موقف جاری کیا ہے۔ اعلامیے سے متعلق جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے اختلاف کیا، اور اختلاف کے باعث پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں تنازع کھڑا ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے اجلاس مؤخر کرنے کی رائے دی۔ غیر متوقع حالات میں جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین نے رولز ریلیکس کرنے کی اجازت دی، اور اجازت دی گئی کہ 28 جولائی کے اجلاس کی آڈیو ریکارڈنگ ویب سائٹ پر جاری کر دی جائے۔ اب جو حکومت کا اٹارنی جنرل تھا وہ ساری گیم اس نے کی ہے مؤخر کرنے والی، لیکن یہاں پر یہ تاثر دیا گیا کہ چونکہ اٹارنی جنرل بھی دوسری طرف تھے، وہ بھی ادھر تھے ادھر تھے، تو ساری جو گیم ہے وہ ڈالی ہے اسی امپورٹڈ حکومت کے اٹارنی جنرل نے، اور اس نے وہ واضح اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کیا، اس نے رائے نہیں دی۔ وہ بیرون ملک ہیں، بیمار ہیں، انہوں نے ویڈیو لنک پر وہ رائے نہیں دی کہ ہم جو ہے وہ ووٹنگ کر رہے ہیں، تو ووٹنگ ہوئی نہیں، چونکہ مزید رولز ریلیکس کرنے کے لیے یہ ملتوی ہوا ہے پورا معاملہ۔ تو اپنی جو اٹارنی جنرل ہیں اسی نے امپورٹڈ حکومت پر لنکا ڈائی ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ آڈیو ریکارڈنگ کے مطابق اٹارنی جنرل نے رولز بنانے تک معاملہ مؤخر کرنے کے لیے کہا۔ اٹارنی جنرل نے کسی ہائی کورٹ جج کے متعلق میرٹ پر رائے نہیں دی، اور نہ ہی ہائی کورٹ کے کسی جج کو جانچنے یا مسترد کرنے پر رائے دی۔ اس طرح جوڈیشل کمیشن کے 5 ارکان کے کہنے پر اجلاس مؤخر کیا گیا۔ تو 5 ارکان نے ووٹ نہیں دیا کہ اجلاس جو ہے وہ ہم یہ ججز کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں، انہوں نے مؤخر کرنے پر رائے دی ہے۔ یہ آڈیو کے اندر واضح ہو گیا ہے۔ اب یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس کے نامزد ججز کے نام کثرت رائے سے مسترد کرنے کا جو بیانیہ گزشتہ روز سے چلایا گیا
یقیناً یہ گمراہ کن بیانیہ تھا۔ اب یہ پوری طرح جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ایک پورا مافیا کھڑا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے نون لیگ کی یہ ساری پراکسی ہے۔ آپ کو علم ہے ان کے مختلف جو وکلاء ہیں، وکلاء باڈی کے اندر بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اصل میں نون لیگ کی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ جو وکلاء ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لاہور بار ایسوسی ایشن ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اجلاس جو ہے وہ ہوتے ہیں اور وہ رد کرتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی وکلاء کا کام جو ہے وہ اعلی کار بننا نہیں ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے، نون لیگ اور زرداری اور فضل الرحمان کے نوکر بن جاؤ۔ یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے راستے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے عدالتوں کو اسسٹ کرنا ہے، انصاف کی فراہمی میں مدد کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر تو سیاست حاوی ہو گئی ہے۔ تو پوری طرح مریم نواز جو ٹولہ کوئی گزشتہ 2 دن سے ایک بھرپور قسم کی مہم جوئی کر رہا تھا، پراپیگنڈا کر رہا تھا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ جو آڈیو ان کے منہ پر ماری ہے، اب شرم آنی چاہیے ان کو۔ اور کچھ اچھے صحافی ہیں، میں ان کو کریڈٹ دوں گا، چونکہ یہ جیسے پراپیگنڈا پہلا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ معذرت کر لی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 5 ججز کی تعیناتی سے متعلق سپریم جوڈیشل کمیشن اجلاس کی آڈیو سامنے آنے کے بعد معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اجلاس میں اٹارنی جنرل تو گول مول بات کر کے واقعی معاملہ ڈیفر کرنے کا ہی کہہ رہے ہیں، تو پھر جو خبر چلی اس کا کیا ہوگا؟ یعنی جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے تو وہ شرم دلا رہے ہیں ان تمام طبقہ ملامتیہ کے صحافیوں کو کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، کسی سیاسی جماعت کے یا کسی جج صاحب کے پراپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس بندیال اس وقت آمنے سامنے ہیں، ان کی جنگ بڑی شروع ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اینڈ کمپنی کا یہ جو جھوٹ ہے یہ بری طرح بے نقاب ہو گیا ہے، جو کہ قابل افسوس ہے۔ اگلے وہ ایک اعجاز الاحسن صاحب کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، تو ان کی کریڈیبلٹی پر پہلے بھی بہت سارے سوالات ہیں، مزید جو سوالات ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک خاص قسم کا جو ٹولہ ہے وہ ان چیزوں کو ہوا دیتا ہے، ان کے لیے بھی باعث شرم ہے، انہیں معذرت کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔